آپ کا نام تھا خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومی، لقب تھا سیف اللہ۔ خالد میں یہ دو خوبیاں جمع تھی، وہ جس طرح بطور سپاہی میدان میں لڑتے تھے اسی طرح اسٹریٹجیکل مینجمنٹ پورے لشکر کی بڑی شاندار کرتے تھے۔ ان کو خالد کی جنگی صلاحیتوں پر اس حد تک اعتماد تھا کہ چند بندوں کے ساتھ خالد کو بھیج رہے ہیں کہ 1400 بندوں کی ریکی کر کے آئی۔ پوچھا کہ اے خالد ایسا کیا تمہارے پاس فن ہے، ہارتا ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی؟ پہلا غزوہ جو حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے بعد لڑی اس کا نام ہے غزوہ موطا۔ شاہ بصرہ کو رسول اللہ نے خط لکھا، اتنی شدید لڑائی لوگ کہتے ہیں تھی، ایک اکیلے خالد بن ولید نے ان کو معزول حضرت عمر نے کیا کیوں؟ یہ بڑی خطرناک بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا، ایک عالم، ایک غنی، ایک۔ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ بڑے خواہش مند تھے کہ میں شہید ہوں۔ اللہ کی تلوار کسی کافر سے مروب نہیں ہو سکتی، غالب ہی رہے گی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ صدیق۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ کی ڈاکٹر علی وقار کے ساتھ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق تھی، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں کاروبار کیا اور اتنے امیر کیسے ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، ایک نیا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق۔ جتنی انہوں نے جنگیں لڑی، اور کہا جاتا ہے کہ جتنی جنگیں لڑی وہ تمام کی تمام جیتے بھی کس اسٹریٹجی کے ساتھ وہ لڑتے تھے، اور ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو آج سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوں گے۔ آج ہم ڈاکٹر علی وقار کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین، اور آپ کا شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہوں گی یہ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک چل رہی ہے معاملات؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام سے آغاز کریں گے اس ایپیسوڈ کا، ان کی زندگی کے کچھ پہلو بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ یہاں سے آغاز کریں گے ایپیسوڈ کا، اور پھر دوبارہ آگے چلیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کا نام تھا خالد، ٹھیک، اور کنیت تھی ابو سلیمان۔ صحیح، آپ کے بیٹے کا نام سلیمان تھا، اس نسبت سے ابو سلیمان۔ ٹھیک، اور لقب تھا سیف اللہ، جو بہت مشہور ہوا، شہرت پائی جس کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے۔ صحیح، سلسلہ نسب یوں ہیں: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومی، یہ والد کی طرف سے تھا، اور والدہ کا نام تھا لبابہ۔ صحیح۔ اور ایک دلچسپ فیکٹر جو ہمارے عام طور پہ ناظرین کے علم میں نہیں ہے، وہ یہ کہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہماری ماں، صحیح، حضرت خالد بن ولید کی والدہ ان کی بہت قریبی رشتہ دار تھیں۔ ٹھیک، تو یوں ان کا جو خانوادہ نبوت ہے اس کے ساتھ فیض رسانی اور آنے جانے کا تعلق، خاندانی تعلق پرانا تھا ماں کی نسبت سے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ان کے آتے ہیں خاندانی حالات پر۔ جی، ایک بات ذہن نشین رکھیے، بلکہ بعض احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگ عالم کفر میں ایکٹیو تھے اور کنٹریبیوٹ کرنے والے تھے، اسلام لا کے انہی نے ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے یہ ہے کہ الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ فوج کی ان ایام جاہلیت میں جب ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اس وقت بھی عام انسان نہیں تھے، بلکہ اپنے قبیلے کا جو ہر قبیلہ ایک فوجی لشکر تیار رکھتا جی، کیونکہ جنگیں بہت ہوتی۔ بالکل ٹھیک، اس ٹائم پہ بہت جنگیں ہوتی تھیں۔ ہاں، وہ جس طرح مولانا حالی کا شعر ہے نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ ہاں ہاں ہاں، تو عرب کی تاریخ کی کتب میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے گھوڑا ایک تیر مارا، ہاں، اور وہ کسی ایک کے گھوڑے کو لگ گیا، ٹھیک، اس پر جنگ چھڑ گئی دونوں قبائل میں، اور وہ جنگ کہتے ہیں کہ 40 نسلوں تک 40 سال چلی، اور 2 سے 3 نسلوں تک وہ جنگ رہی۔ تو اتنی بات پہ بس جنگ، اتنی سی بات ہاں، کہ وہ گھوڑے کو تیر لگ تو گیا۔ ہاں، اور پھر اس بات پر جنگ ہو گئی کہ جی پانی مہمان کہیں سے آئے، تو ایک قبیلے نے کہا کہ ہمارا حق ہے ان کی خدمت کر کے پانی پلانا۔ پانی پلانے سے مراد ہے ان کو سرو کرنا۔ دوست نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا منصب ہے۔ اس پر لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، 3 نسلوں میں وہ جنگ جاری رہی، ہزاروں لوگ تہتے ہو گئے اس بات۔ تو یہ ان کا مزاج تھا عرب کا۔
تو ہر قبیلہ اپنے لیے ایک جنگجو لشکر تیار رکھتا تھا. ہر ٹائم آل آف دا سڈن ایک آرڈر آنا اور نکل پڑنا. صحیح. حضرت خالد بن ولید اس لشکر کے سپہ سالار تھے جو ان کے قبیلے نے تیار کیا. کیا بات ہے. اور فوجی. اچھا اب اگلی بڑی امپورٹنٹ بات جس سے میں ایک راز کھولنے جا رہا ہوں. جی. ایک ہوتا ہے سپہ سالار ہونا، ٹھیک ہے، لشکر کا یعنی ہیڈ کرنا. جی. اور ایک ہوتا ہے اس پوری اس جو فوجی لشکر ہے اس کی اسٹریٹجیکل مینجمنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جدید دنیا میں یہ ہوتا ہے اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ سپہ سالار ایک وہ شخص ہوتا تھا جو جنگجو ہے، صحیح، اچھا لڑتا ہے، اس کی تلوار تیز ہے، تیر اچھا پھینکتا ہے، نشانے باز ہے. لیکن جو جنگ کی ایڈمنسٹریٹو پالیسی تھی، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، پیچھے سے کون ہوگا، حملہ کیسے کرنا، وہ ضروری نہیں تھا کہ سپہ سالار ڈیسائیڈ کرتا. اچھا، وہ ایک اور مینجمنٹ ہوتی. لیکن حضرت خالد میں یہ دو خوبیاں جمع تھی. وہ جس طرح بطور سپاہی میدان میں لڑتے تھے اسی طرح اسٹریٹجیکل مینجمنٹ پورے لشکر کی بڑی شاندار کرتے تھے. واہ کیا بات ہے. یعنی میں دوبارہ بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ ہر سپہ سالار اسٹریٹجیکلی بھی اچھا پلانر ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اس کے اندر انڈیویجولی یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت لڑنے والا ہے. صحیح. لیکن ضروری نہیں کہ اس کی مینیجریل سکل، عسکری مینیجریل سکل اتنی رچ ہو. حضرت خالد بن ولید کی وہ تھی. کیا بات ہے، خوبصورت. اور اس کو میں لنک بھی کرتا جاؤں، ایک دلچسپ جملہ آ گیا. جی. ابھی ہم نے پاکستان کا مارکا دیکھا ہے. پاکستان کے جو موجودہ ہمارے ہیں آرمی چیف، بالکل، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل سید عاصم منیر. بالکل ٹھیک. تو یہ بات دیکھیں آپ کس طرح کا یہ چیز ان کے ساتھ بھی ایک طرح کی کو بھی بڑے میچ لوگ ہوتی ہے. سپہ سالار کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جو پروفیشنل سکل ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے بطور سپاہی لڑنا. پھر جو ان کی مینجمنٹ تھی آرمی کے ساتھ، نیوی کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ، پھر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انہوں نے جو کیا. ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ایران، ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور ایران اور وائٹ ہاؤس لڑ رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ساری کچھ مینجمنٹ کر رہے ہیں. اور پھر اپنا اینڈ، پاکستان کا اینڈ جس فرنٹ پہ کھیلا 3-4 دن ادھر سے وار ہوتے رہے اور یہ ڈیفینسو رہے. بالکل ٹھیک. فجر سے عصر تک میں انہوں نے دن میں تارے دکھا دیے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ایک انڈیویجولی کمپیٹنٹ ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوں کہ وہ کئی چیزوں کا بیک وقت ماہر ہو، سکل ہو. یہ کئی کمپنیاں یا کئی افراد یا کئی مائنڈ سیٹ مل کے یہ کرتے ہیں جو ایک آدمی نہیں کر رہا. کیا بات. یہ بات یہاں پر ضروری تھی بتانی. جی. پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، حضرت خالد بن ولید جب مسلمانی ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑتے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے جگہوں پر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا. صحیح ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی اسٹریٹجی اور منصوبہ بندی تھی اس کو کون میچ کر سکتا؟ اس کو کوئی نہیں. آج تک کوئی نہیں میچ کر سکتا. اب احد میں کیا ہوتا ہے، ایک جب خیمے وغیرہ لگ گئے، ڈیسائیڈ ہو گیا، جی، تو حضور اسلام نے ایک پہاڑ پر کچھ صحابہ کو تعینات کر دیا اور ان کو فرمایا کہ حتیٰ کہ فرمایا ہم جیت بھی جائیں، مال غنیمت اکٹھا ہو جائے، پھر فرمایا حتیٰ کہ ہم ہار جائیں اور ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا. اب وہ کیوں تھا؟ وہ ایک ایسا اینڈ تھا کہ ادھر وہ دیکھ رہے تھے اپنے مسلمان بھائی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے بھی آتا وہ ان کو نظر آ رہا تھا. یعنی فل کنٹرول ہو گیا، ایسی اسٹریٹجی جگہ فکس کی. تو اب کیا ہوا، مسلمانوں سے غلطی ہو گئی بطور انسان. مال غنیمت کے لیے نہیں، ان کو جب یہ تقریباً یقین ہو گیا جیت گئے ہیں تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اب ہمیں، یعنی وہ قول رسول کے اندر وہ جو حکمت شدت تھی نا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، وہ ان کے ذہن سے اتر گئی. تو وہ نیچے اتر آئے. حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے. ٹھیک. جنگی امور کے اگر عرب کے آپ 5 لوگ نکالیں، عرب ٹھیک ہے جاہلی معاشرے کے جو جنگی فنی امور کے ماہر تھے، ان میں ایک خالد بن ولید ہے. کیا بات ہے. جیسے آپ دیکھیں کتنا مطلب وہ کیا حال ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، اور ایک دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں، مسلمان مار رہے ہیں، جناب جنگ ہو رہی ہے. اس دوران ایک چھوٹی سی موومنٹ ہوئی ہے، چند لوگ نیچے اترے، اس بندے نے کھڑے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ اسٹریٹجیکلی کتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے اپنے لوگ لیے اور پیچھے نکل گئے. لوگوں نے سمجھا بھاگ رہا ہے، اور پیچھے سے پلٹ کے وہ جو انہوں نے چھوڑا تھا مقام، اوپر سے آ کے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کے 60 لوگ شہید ہوئے. یعنی احد کا پاسا پلٹ گیا اس غلطی کی وجہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا. اوکے. اس کی سربراہ حضرت خالد بن ولید. اس کے بعد پھر آگے بتاؤں تو یہ مسلمانوں کے خلاف تھے پہلے؟ ظاہر ہے کافر تھے نا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن اسلام ہر شے دو دیتا ہے، یہ اصول ہے. جیسے جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے وہ ابھی نیو بورن بیبی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اب اس نے اپنا کھاتا نیا لکھنا ہے.
کاپی نہیں کھولنی ہے، جو بھی لکھے گا لکھے گا. تو اسلام کے بعد کا معاملہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر حدیبیہ میں بھی ایسا ہوا. اب میں آپ کو یہ ایریاز کیوں بتا رہا ہوں؟ جی میں آپ کو یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی، اور ہمارے ناظرین بھی سنیں، بالکل ٹھیک. یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اسلام سے پہلے کوئی معمولی حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ ان کے رول کو دیکھیں. ٹھیک ہے. پھر حدیبیہ میں آئے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے اور آگے سے ریزسٹنس ہوئی قریش کی طرف سے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک معاہدہ ہو گیا، جی. سہیل بن عمر معاہدہ. اس وقت قریش مکہ نے سہیل بن عمر معاہدہ ہوا تھا. سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے معاہدہ کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس معاہدے سے پہلے حضور اسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اہل قریش کی موومنٹ دیکھنے کے لیے. صحیح. اور قریش نے ایک گروہ روانہ کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی موومنٹ دیکھیں. ٹھیک ہے. چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ واقعی مکہ ہی آنا چاہتے ہیں، یہ خبر درست ہے، یا یہ مکہ کے اطراف میں آ کے کسی اور طرف سے حملے کی کوشش تو نہیں کر رہے، انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، انٹینشنز دیکھنا چاہتے تھے. اس گروہ کا سربراہ خالد بن ولید تھا. اچھا. جو حدیبیہ میں رسول اللہ کی ریکی کے لیے آیا تھا. سمجھے؟ تو لہٰذا اس سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی مثالیں ہیں لیکن ہم نے چونکہ آگے چل، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو جنگی فنون میں جو ان کے، آپ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ حدیبیہ میں تھے، اور ایک گروہ آ رہا ہے ریکی کرنے، وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے. جی. اور بندے سارے مارے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کو لڑنا بھی پڑ سکتا ہے. اس کو واپس خبر لے کے پہنچنے کے لیے بھی کچھ ٹرکس چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو خالد کی جنگی صلاحیتوں پر اس حد تک اعتماد تھا کہ چند بندوں کے ساتھ خالد کو بھیج رہے ہیں کہ 1400 بندوں کی ریکی کر کے آئے، اور ان کو یقین تھا یہ پہنچ جائے گا، اور یہ یقیناً ریکی کر کے پہنچ بھی گیا. کیا مائنڈ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا اعتماد. کیا بات ہے. تو یہ والا معاملہ. اس کے بعد آتی ہے ان کے اسلام کی بات. جی. جب اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ تو ہے ان کا پچھلا جو جنگی، اور ٹھیک ہے ان کا تھا اہل فن کے طور پہ، فنون کے طور پہ. اسلام کے حوالے سے انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت ساری روایات ہیں ان کے اسلام پر. کتب میں بہت اختلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تاریخ میں بہت اختلاف. ٹھیک ہے. بھائی 5 ہجری میں، 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8، یہ اختلاف ہے. صحیح ہے. ویسے مسلمان ہونے پر خدا نخواستہ کسی کے اختلاف نہیں. صحیح. تمام مسلمانوں کے مکاتب اس پر متفق ہیں کہ وہ صحابی تھے اور اسلام قبول کر لیا. بالکل ٹھیک. مسند احمد کی حدیث جو ہے وہ زیادہ مجھے بہتر لگتی ہے حکمتاً. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کا جو زمان اسلام ہے وہ 6 سے 8 ہجری کے درمیان ہے. صحیح ہے. ہمیں فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اختلاف، میں کہوں گا 7، کوئی کہے گا نہیں جی 7.5. ٹھیک ہے. میں کہوں گا 6، کوئی کہے گا نہیں جی 8. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 6 سے 8 پر اتفاق ہے. اتفاق. ہم اس پلیٹ فارم پر، یہ جو آپ کا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جو سب کے لیے قابل قبول. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم توڑنے کے لیے نہیں بیٹھے. توڑنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم نے انتشار نہیں پھیلا. ہم نے انتشار سے حاصل کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں. پہلے تھوڑا انتشار. ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ہسٹری کے بارے میں بتانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمارا اسلام نافذ. اگر ہماری ہسٹری کے کچھ تاریخ پہلو جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہیں، لیکن ہمیں ساتھ یہ پازیٹیو پہلو بھی دیکھ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیشہ آپ کی فطرت پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے مثبت چیز کی طرف جانا ہے یا منفی. بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. تو 6 سے 8 ہجری کا درمیان کا زمانہ انہوں نے اسلام قبول کیا. صحیح. اور قبول اسلام کے بعد 2 لوگ تھے، عمر بن العاص اور خالد بن ولید. یہ دونوں جا رہے تھے مدینہ. اچھا. گھوڑوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، عمر بن العاص آگے تھے، خالد بن ولید پیچھے تھے. ٹھیک ہے. جب تیزی سے آگے ہوئے تو اچھا، یہ گھڑ سواری کے بڑے ماہر تھے. اچھا. یہ اتنا تیز گھوڑا دوڑاتے تھے کہ اگر ایک بندہ 2 دن کی مسافت پہ ہے تو یہ 1 دن میں اس کی مسافت پر پہنچ جاتے تھے. اب یہ پہنچ گئے. اب جب آگے جا کے عمر بن العاص کو دیکھا یہ مدینہ کی طرف جا رہے تو ان کو مطلب ماتھا ٹنکا جس کو کہتے ہیں. پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے. تو یہ انہوں نے پوچھا کہ خالد تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا ذومانہ سا جملہ بولا. انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ پاسا پلٹ چکا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے. کہ پاسا پلٹ چکا ہے، اور میں یقین کر چکا ہوں کہ یہ شخص جو مدینے میں بیٹھا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک لمبی جستجو، ایک خلاف جنگ کر کے، لڑ کے، خلاف ہو کے، دیکھ کے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کردار کہیں نہیں دیکھا. یعنی کہیں پہ جھول ہی نہیں ہے. کیا بات. بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی عدل اور انصاف کے پیمانے وہی پہ کھڑے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے کھڑے. تو کہتے ہیں میرا یعنی وہ کہہ رہے تھے میری فکر کا پاسا پلٹ چکا ہے. اور میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ وہ فرد جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، اشارہ تھا حضور کی طرف، تو وہ اسلام، وہ اللہ کا نبی ہے. پھر یہ دونوں اب آپ پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی 4تھی جلد میں یہ حدیث. ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر ان کا اگلا کردار آ جاتا ہے جی غزوات کا، لڑائیوں کا. کتنی غزوات میں انہوں نے حصہ لیا؟ اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ انہوں نے جتنی جنگیں جو لڑی اس میں سب میں ہی فتح حاصل کی. جی میں بتاتا ہوں. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہو. ٹھیک ہے، شریک ہوں. اب حضرت خالد نے جس زمانے میں اسلام قبول کیا اس کے بعد غزوات کم ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ کم غزوات میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن جو جنگیں ہیں مار کے جو حضرت ابوبکر کے دور میں ہوئے، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے دور میں ہوئے، ان میں انہوں نے کثرت سے شرکت کی. صحیح ہے. معروف یہ ہے کہ انہوں نے 100 جنگوں میں شرکت کی. جی یہی لکھا ہوا کئی جگہ پہ پڑھا ہے. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا ہر چیز میں ایک مبالغہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی، ٹھیک ہے، تو کثیر جنگیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کتنوں میں شرکت، اصل چیز یہ ہے کہ جس میں بھی شرکت کی اللہ نے فتح یاب کیا. اور اس فتح یابی کے اندر ایک راز بھی ہے. وہ کیا راز ہے؟ وہ آج ہم پبلک کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ فتح یاب ہو جاتے تھے. اور یہ راز ہر جنگ جیت جاتے. اور یہ راز ہم نہیں بتا رہے، یہ خود حضرت خالد بن ولید نے بتایا. اچھا. پوچھا کہ اے خالد ایسا کیا تمہارے پاس فن ہے؟ ہاں، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا جنگی طور پہ مطلب اتنا انرچڈ اور اتنا مطلب ایکسپرٹ پروفیشنل ہے لڑنے میں، ہارتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں انہوں نے کہا نہیں یہ غلط سوچ رہے ہو. اس جیت کا اور ان ساری فتوحات کا میرے انرچ ہونے کے ساتھ اور میرے پروفیشنل ہونے کے ساتھ اور جنگ میں ماہر ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹوپی میں، اپنے امامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک چھپا کے رکھتا ہوں. اچھا. بال، منہ مبارک بال کو ٹھیک کہتے ہے، ہیں فارسی میں منہ بال کو کہتے ہیں، وہ چھپا کے رکھتا ہوں. اور اس کے وسیلے سے جب جنگ میں اترتا ہوں تو اللہ سے فتح کی دعا مانگتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس کے صدقے مجھے فتح دی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی واپس نہیں پلٹایا، ہمیشہ فتح کے ساتھ ہی پلٹاتا ہے. یہ اس کا فیض ہے. بلکہ ایک دفعہ فضائل صحابہ میں ایک اور روایت میں نے پڑھی، وہ یہ کہ ایک دفعہ جب یہ اور یہ بات معروف تھی، گھر والوں کو پتہ تھی. ایک دفعہ جب وہ گھر سے کسی مارکے کے لیے نکلے تو وہ جب امام وہاں کپڑے چینج کرتے ہیں تو وہ جس میں منہ مبارک تھا وہ گھر میں چھوڑ گئے. اچھا. اب بیوی پریشان، وہ کہتی ہے کہ آج تو خالد نہیں بچتا. ہاں، کیونکہ جو چیز تو خالد کو بچاتی تھی وہ تو گھر میں رہ گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے گھوڑا اٹھایا، چونکہ عرب میں خواتین بھی گھڑ سوار تھی. بالکل ٹھیک. انہوں نے وہ لپیٹا امامہ، گھوڑا اٹھایا اور دوڑ لگا دی پیچھے. صحیح. پا لیا خالد کو، جب لڑائی سے پہلے مل گئی. کیا بات ہے. کہتی ہیں کہ خالد یہ بھول گئے، شکریہ ادا کہ امامہ چینج کی اور وہ والا رکھا جس کے نیچے وہ تھا. منہ مبارک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. زخم لگے، بہت قربانیاں دی، زخم لگے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی عضو سے مراد یہ بازو ایک عضو ہے، جی، سر ایک عضو ہے، پیٹ ایک عضو ہے، ٹانگ ہر ایک عضو ہے. کوئی عضو ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو جو تلواروں کے ساتھ جنگوں میں لگے. مگر ان کی شدید خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں کی. اس پہ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ کا منہ مبارک سے مراد ہے ہاتھ. مثال سمجھا رہا ہوں، یعنی جس پر دست رسول ہو اس کو کون چھین سکتا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا. کیا بات ہے، خوبصورت. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی؟ جس طرح آپ نے پیچھے ہسٹری تو بتا دی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بیعت کر لی، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اس کے بعد کون کون سی جنگیں لڑی؟ دیکھیے ان کی زندگی کو نا 3 حصوں میں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک حصہ وہ تھا کہ جو قبل از اسلام تھا، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے بات کر لی. بالکل ٹھیک. دوسرا حصہ وہ ہے جو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں گزارا. ٹھیک. اور تیسرا حصہ وہ ہے جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور خلفائے راشدین خلافت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ گزارا. صحیح ہو گیا. تو اب ہم دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں. جی. پہلا غزوہ یعنی پہلی لڑائی جو حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے بعد لڑی اس کا نام ہے غزوہ موطا. غزوہ موطا، ٹھیک ہے. اور غزوہ موطا کی حقیقت کیا ہے؟ اب بتانے لگا ہوں. غزوہ موطا جو ہے یہ شاہ بصرہ کو رسول اللہ نے خط لکھا پس منظر. ٹھیک. جب رسول اللہ نے مدینہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے معاملات بہتر ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو اسلام عرب میں زور پکڑ گیا. ٹھیک. پھر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حضور چونکہ پوری کائنات کے لیے آئے تھے تو پھر آپ نے خطوط لکھ کے اب مضافاتی ممالک کے لوگوں کو دعوت دی. ٹھیک. سربراہان کو. صحیح. ان میں بصرہ کا جو شہنشاہ تھا اس کو دعوت کا خط لکھا. ٹھیک. اور حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی تھے. ٹھیک. یہ خط لے کر گئے، چونکہ ان دور میں ظاہر ہے فزیکلی جایا جاتا. بالکل ٹھیک. وہاں پہنچے تو اس شخص کا نام جس کو خط لکھا تھا
شرحیل بن عمر غسانی اس کا نام تھا. صحیح. بادشاہ تھا بصرہ کا, بصرہ جس کو بصرہ کا. اب اس کو بڑا بڑی رونت اور تکبر کا شکار ہوا کہ یہ کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں نازیبا لفظ بولے کہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں غلط دین پہ ہوں اور میں اس کے دین پہ آ جاؤں اگر مجھے کامیاب ہونا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے حارث بن عمیر ازدی کو جو حضور کا قاصد تھا اس کو شہید کر دیا, خط کو پھاڑ دیا اور اس کو مروا دیا. قاصد کو مروانا جو انٹرنیشنل نارمز سے نا ہمیشہ سے عرب میں اس کے بھی خلاف تھا. اچھا, قاصد کو آپ نہیں مروا سکتے. مطلب وہ بے شک دشمن کی طرف سے ہے, وہ بے شک آپ کی طرف. مسیلمہ کذاب کا ایک قاصد رسول اللہ کے پاس آیا جو جھوٹا نبی تھا, تو حضور نے فرمایا اگر جو احکام ہیں قاصدین سے متعلق, جی, جو پیغام رسان سے متعلق وہ آڑے نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کر دیتا. رسول اللہ نے اس کا لحاظ رکھا, انہوں نے جناب قتل کر دیا. ٹھیک ہو. اب اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ اور ناراض, اور مسلمان بہت غمزدہ. ٹھیک. حضور علیہ السلام نے 2000 لوگوں کی جمعیت دے کے اس سے لڑنے کے لیے بھیجا. یہ پس منظر تھا موتا کا, غزوہ موتا. 2000 لوگ دے کر بھیجا, اور یہاں پر رسول اللہ کا علم, آپ کی نگاہ نبوت, اور آپ کہاں تک اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت. بے شک سر دل خوش ہو جائے گا اس روایت سے. اچھا, میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہوں سینہ اس بات سے. حضور نے فرمایا کہ 2000 لوگ جاؤ, اور سربراہ کون ہے لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ زید بن حارث صحیح رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ جب زید شہید ہو جائے تو پھر لشکر کی سپہ سالاری آ جائے گی جعفر کے پاس. ٹھیک. پھر فرمایا جب جعفر شہید ہو جائے تو لشکر کی سپہ سالاری آ جائے گی عبداللہ بن رواح کے پاس. ٹھیک. جب عبداللہ شہید ہو جائے تو لشکر کی سپہ سالاری آ جائے گی خالد بن ولید کے پاس. کیا بات. اللہ کی کرنی دیکھیں, یہ پہلے 3 صحابہ اس ترتیب سے شہید ہوئے. یہ بھی نہیں کہ ایک پہلے ہو گیا اور دوسرا بعد میں ہو. اور حضرت خالد کے بعد کسی کا نام نہیں لیا. تو حضرت خالد جا کے جب یہ 3 شہید ہوئے تو حضرت خالد نے ٹیک اپ کر لیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ آپ کے 3 سربراہ مارے جا چکے ہیں. ہاں جی. اور لشکر کا مورال کیا ہوگا. حضرت خالد نے جو ہی پکڑا لشکر کو ٹیک اپ کیا, علم کو پکڑا, ایک ان کو خطبہ دیا جس میں ان کا جوش اور ولولہ بڑھا. بڑی شاعری بھی یوز کرتے تھے, سنا ہے کہ رجس جس کو کہتے ہیں جنگی شعراء کے اور اس طرح کی الفاظی یوز کی, پلٹ کے انہوں نے موٹیویٹ ہوتا ہے, ان کو موٹیویٹ کیا اور پلٹ کے حملہ کیا. تو وہ جو تقریباً مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور دل ٹوٹ چکے تھے اور پسپا ہو چکے تھے, بہا کے رکھ دیا ساری فوج کو اور اللہ نے فتح دے دی. کیا بات. یہ وہ پہلا قدم تھا جو سلطنت شہنشاہ روما اور ایران کی طرف ہمارا پڑا. یہاں سے پھر آگے دروازے کھلتے گئے, آگے دروازے کھلتے گئے. اب اگلی بات جی, یہ اتنی شدید لڑائی لوگ کہتے ہیں تھی کہ شاید بہت کم جنگوں میں اتنی شدید لڑائی ہوئی. اچھا. ایک اکیلے خالد بن ولید نے لڑتے لڑتے اتنا مارا کفار کو 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی. جب 9 تلواریں ٹوٹیں اور یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ کہ 3 شہید ہو گئے جیسا کہ فرمایا تھا, حضور تو جانتے تھے نا جی, دور اندیش. آپ دیکھیں نا 3 اللہ کی وحی کے علم سے, یعنی اتنا ایگزیکٹلی کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ یہ ترتیب سے, اور چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید. اور آگے نہیں فرمایا کہ خالد شہید ہو تو فلاں اٹھا, یہ نہیں کہا. کیا بات. تو حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی, فتح ہو گئی. اور جب حضور تک خبر پہنچی تو فرمایا یہ سیف اللہ ہے. اس وقت غزوہ موتا میں سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی تلوار, یعنی اس نے لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑی, اور یہ خود کیوں نہیں ٹوٹا, یہ سیف اللہ ہے. اور سیف اللہ کو کون توڑ سکتا, جو اللہ کی تلوار. اب میں آپ کو ایک معرفت کی بات بتاؤں. جی. حضرت خالد بن ولید چونکہ طبعی موت مرے, شہید نہیں ہوئے, وفات ہوئی. جی, اب اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, ان کی موت کیسے واقع ہوئی, اور بڑے خواہش مند تھے کہ میں شہید ہوں. اب میں بتاتا ہوں. جس طرح یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا تھا نا سیف اللہ, جی, کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. اب خود بتائیں, جس کو رسول کہہ دے اللہ کی تلوار ہے, اور وہ کسی کافر کی تلوار میں آ کے مارا جائے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کو حفاظت, یعنی مرنا تو ہر شخص نہیں ہے, بے شک برحق ہے موت, وہ طبعی موت آنی ہے, لیکن اللہ کی تلوار کسی کافر سے مروب نہیں ہو سکتی. لہٰذا جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے, تو لہٰذا یہ اشارہ تھا, لوگ نہیں سمجھے کہ یہ جتنی بھی جنگیں لڑ لے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ کی تلوار مغلوب نہیں ہو سکتی, غالب ہی رہے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ حضرت خالد بن ولید کا روتے تھے بستر پر
جب وفات کا وقت آیا تو کہا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا موت سے ڈرتا ہوتا تو میں تو تلواروں میں گھس جاتا تھا، اس شوق سے کے اندر گھس جاتا تھا، اس شوق سے کہ مجھے کوئی ایسا وار ہو کہ میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن نہیں ہوا۔ تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری کتنی خواہش تھی، میں نے اتنی جنگیں لڑی شہید ہوں اور ہر جنگ میں فتح بھی ہوا، لیکن میری شہادت کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو اسی میں ایک چیز کی ایڈیشن کروں کہ شہید کی ہم نے بہت سی خوبیاں دیکھی۔ آج ہماری فوج، آج ہمارے سپہ سالار، ہمارے جو محافظ ہیں وہ بھی بہت سی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی ماؤں کو چھوڑ کر، اپنی بیگمات کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، سب چیزیں چھوڑ کر، مال دولت سب چیزیں چھوڑ کر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ بالکل بالکل۔ شہید کا رتبہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے بتا دیا، لیکن کچھ آپ بھی بتائیے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ شہید ہوتا ہے مشہود باللہ۔ ٹھیک۔ شاہد سے شہید بنا، شاہد کہتے ہیں حاضر کو۔ ٹھیک۔ آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ اپنا شاہد عادل گواہ، یہ چشمدید گواہ۔ جی 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 بالکل ٹھیک، بالکل۔ اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ تم شاہد نہیں، یعنی تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں، چشمدید، چشم آنکھ کو، دید دیکھنا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تم آنکھ سے دیکھ کر گواہ بنے۔ وہ کہتا جی نہیں، کہتے ہیں جی رد، گواہی رد ہے۔ صحیح۔ گواہی صرف اس کی قبول ہے جو آنکھوں سے دیکھے کوئی بھی حادثہ، موقع پہ جو موجود ہو، موقع اور آ کے گواہی دے۔ ٹھیک۔ شہید کہتے ہیں مشہود باللہ، ٹھیک۔ یعنی وہ شخص جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں مر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور اس کے اس عمل پر اللہ گواہ ہوتا ہے کہ میں گواہ ہوں، یہ میرے لیے اس نے جان قربان کی۔ تو اس کو کہتے ہیں مشہود باللہ، جو اللہ کے سامنے مشہود ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ مشہود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی سے شہادت ہے، وہ شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا شہادت موت، نہیں، وہ یہ شہادت دے رہا ہوتا ہے زبان حال سے کہ صرف اللہ ہی ایک ہے، توحید کی شہادت دے رہا ہوتا ہے جس کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے شہید کو مرتبہ یہ ہے۔ اب شہید دیکھیں ٹیکنیکلی تو وہ قبر میں چلا گیا، جی، اس کی بیوہ ہو گئی، جی، اس کی بیوی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ موت کے سارے معاملے ہوئے کہ نہیں ہوئے، جنازہ بھی ہوا، جی جی، لیکن اس کا پروٹوکول دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شہید ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا خبردار ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے ہیں، ان کے لیے موت کا لفظ نہیں ہے۔ واہ، پروٹوکول دیکھیں نا، کیا بات ہے، پروٹوکول ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہم سب کو شہادت کی موت۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، لا تقولوا، یہ مت کہو، لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اموات کے یہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا زندہ ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو پروٹوکول شہید کا کچھ دیکھیں، باتیں اللہ تعالیٰ نے صیغہ راز میں تو رکھی۔ شہید کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر گیا، مرا ہوا نہیں کہہ سکتے، اندازہ اور وہ جو خون کے قطرے کی بات ہے، ہاں، وہ دیکھیں وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ واہ، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے بڑی خطرناک ہے، وہ کیا؟ نسائی کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں، یہ بڑی خطرناک بات۔ سنن نسائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا قیامت کے۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک شہید، ایک غنی اور ایک عالم، یعنی شہید سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، عالم علم والا ہونے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا غنی، اس سے کوئی رتبہ نہیں، بڑا کوئی۔ یہ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، آپ سنیں۔ ایک شخص حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے تیری مخلوقات پر پیسہ خرچ کیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے مالدار کہا جائے، واہ 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 کہا کی جائے، تیری واہ واہ ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسرا شخص، اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ ٹھیک۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا، میں نے علم سے تیرے لوگوں کو سیراب کیا۔ صحیح۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے۔ اور باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ فرمائے گا تو اس لیے لوگوں کو بتاتا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، تیرے ہاتھ چومے جائیں، وہ پروٹوکول تو نے لے لیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسرا آئے گا جس نے جان دے دی۔ جان سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اب جواب سنیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے پاس تو جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جب تو لڑ رہا تھا اور وار کر رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی دیکھنے والے کہیں کیسا بہادر ہے،
انہوں نے بہادر کہہ دیا لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں. تو اب یہ ہے دو دھاری تلوار. مطلب جان دینے کے بعد ہاں اب آپ نے ہر عمل میں بالکل نیت صرف رضا الہی کی رکھنی ہے. وہ جو کہتے ہیں نیتوں کا، ہاں یہ ہے اخلاص. ہر عمل، ایک بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، آپ وہ چھلکا ادھر لا کے بادام رکھے آپ اس کو بادام ہی کہیں گے، مگر حقیقت میں وہ چھلکے کی کوئی ویلیو نہیں. اصل گودا جو اس کے اندر بادام کی گری ہے نا، اس کی اصل ویلیو. یہی ہر عمل کا حال ہے. نیتوں کا دار و مدار اعمال پر. اب یہ جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے حضرت خالد بن ولید اور صحابہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس سے ریاکاری کا ایک ذرہ بھی نہیں گزرا تھا. اور یہی وہ بندہ ہے کہ اگر اس کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا جاتا ہے، ٹیکنیکل پنشمنٹ کی بنیاد پہ حضرت عمر کرتے ہیں، تو اس کے جبین پر ایک شکن نہیں آتی اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. اتنا بڑا کہ میں جناب میری انسلٹ ہو رہی ہے، میں جن کو سپہ سالار جن کو لیڈ کرتا رہا ان کے ساتھ لڑوں گا. ان کو معزول حضرت عمر نے کیا کیوں؟ مطلب معزول شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے، مطلب ان کو انہوں نے سپہ سالاری لے لی تھی ان کی. ہاں سپہ سالاری، کچھ شکایات تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ ان سے 2-3 معاملات ایسے، مثلا ایک صحیح بخاری کے اندر ہے جی کہ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ لڑنے کے لیے گئے، تو آگے سے کسی شخص نے، انہوں نے کہا جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں. لڑائی کے دوران حضرت خالد نے اس پر وار کر دیا. وہ خبر حضور تک پہنچ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض، چہرے انور متغیر. تو حضرت خالد کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یار سے انہوں نے تلوار کی ڈل سے کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ خالد کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ تلوار کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہے؟ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بدگمانیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہر ایک کے عمل کو ہم نے خود جج بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں اندر کا پتہ. ہاں ہمیں تو نہیں پتہ اس نیت، اور ہم تو کریکٹر اسیسینیشن کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں. ہاں بدترین عمل ہے یہ کہ آپ کسی کے بارے میں وہ گمان کریں. مثلاً آپ دیکھیں نا اس روایت سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، یعنی یہ فرمایا کہ اے خالد اگر وہ زبان سے کہہ رہا تھا تو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ تمہارا گمان کہتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. بالکل ٹھیک. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، اگلا کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تیرے ہی تعلق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم اس کا سینہ چیر کے اندر دیکھ کے اس کی نیت کیا تھی؟ اور کیا بہت سے لوگ ہیں جو توبہ طیب ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ. ہمارے ہاں ایک بندہ چلیں کوئی بھی جس طرح کا بھی کام کرتا تھا، وہ آج کر کے ہم کہتے ہیں جی 700 چوہے کھا کے بلی. یعنی توبہ آپ دیکھیں ہماری قدریں کتنی پست ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی توبہ کا دروازہ، اگر کوئی بندہ پازیٹیو ہوتا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس تو آپ کے نے لیے تو روک دیا نا. ہاں اتنا خوش ہوں اور اس کو اتنا پروٹوکول دیں اور اس کی اہمیت کو آپ بڑھائیں کہ ایک شخص جو ٹھیک نہیں تھا اب وہ ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے، ہم تانے دے دے کے اس کو فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک. اچھا ایک یہ معاملہ ہوا، ایک حضرت عمر کے دور میں معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، کچھ ایڈمنسٹریٹو مسٹیکس ہوئی. اچھا کچھ شکایات آئیں، صحیح. حضرت عمر نے معزول کر دی اور شکایات درست ثابت ہوئی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آیا، شکن نہیں آئی. ایک عام بندے کی طرح یہ لڑتے رہے. کیوں؟ یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. اگر اپنے لیے لڑ رہے ہوتے تو بگڑ جاتے کہ میں ان کے نیچے بگڑتے نا، کم از کم سائڈ پہ ہی ہو جاتا. ہاں میں نہیں، سائڈ پہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ لوگ وہ تھے جو مخلصین میں سے تھے. کیا بات ہے. جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سارا معاملہ کیا. صحیح ہو گیا. سیدنا خالد بن ولید کی شخصیت میں کیا خصوصیات تھی جو انہیں عظیم جرنیل بناتی تھی؟ 2 خصوصیات تھیں. ایک بہادر تھے اور دوسرے سمجھدار تھے، جذباتی نہیں تھے. ٹھیک. ہمارے ہاں عام طور پہ بہادر بندہ جذباتی ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جذباتی بندہ فیصلہ ساز نہیں ہوتا. اچھا وہ جب خوش ہوتا ہے تو ہر شے بہا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو ہر شے، یعنی وہ نفرت میں بھی ایکسٹریمسٹ ہے اور محبت میں بھی ایکسٹریمسٹ ہے، اور کسی بھی کام میں ایکسٹریمزم خراب کر جاتا ہے. بالکل خراب. ایک بندہ رسول کے پاس 3 لوگ آئے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا، ہمیشہ عبادت کروں گا. اچھا. دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی روزہ ترک نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں. ٹھیک. تیسرے نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی کسی عورت کو نہیں چھوؤں گا. اچھا. حضور علیہ السلام کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں. تینوں ہی. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، قضا بھی کرتا ہوں. دوسرے سے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ نے فرمایا حد اعتدال
اور یہ جو جذبات ہے نا، جذبات میں بہت آگے بڑھ جانا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حسن یہ ہے کہ آپ حد اعتدال میں رہیں. حسن یہ، میچورٹی یہ ہے کہ آپ اعتدال میں رہیں. آپ کو نتیجہ دیکھ کے عمل کرنا ہے. صحیح. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہر وہ عمل کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی جو ٹھیک ہو. آپ پوچھیں گے بڑی عجیب بات ہے. نہیں، یہ واقعی بڑی عجیب بات ہی لگی ہے مجھے تو. میری ایک کتاب ہے، کسی دن لے آؤں گا، اس پر بات بھی کریں گے. جی. 365 پرنسپلز آف قرآن. صحیح. ہر روز ایک دن میں ایک کے لیے، سال کے 365 دنوں کے لیے میں نے قرآن سے اصول اخذ کیے ہیں. ٹھیک ہے. نوجوانوں کے لیے. ٹھیک. اس میں سے ایک پرنسپل ہے یہ والا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب کفار جو تھے نا، یہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، تو کچھ مسلمانوں نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جی. ٹھیک ہے. تو منع کیا کہ اب اللہ نے کیا فرمایا، آپ دیکھیں نا، وہ بت ہے لکڑی کا، پتھر کا، اس کو برا بھلا کہنا کون سی بری بات ہے؟ اور وہ ہے بھی غلط. منع وہی نازل ہوئی کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ بدلے میں اللہ کو برا بھلا کہتی ہے. تو گویا ایک درست کام سے اس لیے روکا کہ اس کا نتیجہ غلط تھا. تو لہٰذا آپ نے نتائج دیکھ کر عمل کرنا ہے. ہم ضرور ان ٹاپکس کو بھی کور کرنے کی کوشش آپ نے نتائج دیکھ کر عمل کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات جو صحیح آپ کی رائے میں ٹھیک ہو. ہمارے گھروں میں کیا ٹینشن ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کیوں ہے؟ میں تو سچ گل کیتی ہے جو خواتین کی، یعنی یہ جو سچ ہے اس نے ہمارے یہاں تباہی مچا دی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سارا سچ بولنا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن یہ کہا گیا صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بولنا ہے سچ بولنا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سارا سچ. لیکن وہ کہیں یہ بھی تو ذکر ہے نا بالکل کہ اگر کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کسی کی رشتہ بچانے کے لیے جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، بولنا پڑتا ہے، جھوٹ جائز ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں. تو لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا عمل نتیجہ کیا پروڈیوس، نتیجہ ان دی اینڈ اس کا اخذ کرکس نکل گیا. اگر آپ کی نیکی معاشرے میں اور کسی کی زندگی کے لیے عذاب بن رہی ہے، آپ نے محفل میلاد کی ہوئی ہے، آپ نے کوئی مجلس کی ہوئی ہے، آپ نے کوئی سیرت کانفرنس کی ہوئی ہے، ہاں، اور اس سے آپ کے ہمسائے میں پڑا ہوا مریض تڑپ رہا ہے، تو آپ کی اس نیکی کا کیا فائدہ کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کی باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر، محبت کا مقام کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کا؟ دیکھیے، حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ جب میں حالت کفر میں تھا تو مجھے رسول اللہ سے زیادہ کوئی شخص ناپسند نہیں تھا، اور جب میں اسلام میں آیا ہوں اب رسول اللہ سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں. تو آپ دیکھیں، اسلام وہ ہے جو آپ کے دیکھنے کے زاویے ہی بدل دیتا ہے. اور دوسری ایک بات بتائیں، محبت کی دو قسمیں ہیں. جی. ایک وہ محبت جو پاکستان اور انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. کیا محبت ہے؟ محفلیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، عاشق رسول ہیں، گجتے وجتے ہیں، لیکن عمل ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے کم بولتے تھے کہ ہم عاشق ہیں، لیکن انہوں نے عشق اپنے وجود کے اندر ڈال لیا ہوا تھا. تو لہٰذا ہم زبانی کلامی سارے عاشق ہیں. ٹھیک. یہ لوگ تھے جو زبانی کلامی کے عاشق نہیں تھے. بہتر. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محبوب کی عادات اور اطوار آپ کو نہیں پسند اور وہ آپ اپنے اوپر طاری نہیں کر لیتے تو آپ کے عشق کا کیا دعویٰ ہے؟ سبحان اللہ. وہ آپ کے عشق کا دعویٰ یہ ہے، بس اس کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اقوال کی ذکر کر لیتے ہیں. اقوال کون کون سے تھے حضرت خالد بن ولید کے؟ حضرت خالد بن ولید کا جو سب سے بڑا قول ہے نا جی، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ موت سے متعلق ہے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کو دیکھتے نا کہ وہ موت کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر موت میدان جنگ اور تلواروں کے سائے میں آنی ہوتی تو خالد مر چکا ہوتا. واہ. موت تو بلکہ اب اس کی میں شرح کر رہا ہوں جی، بلکہ موت خود زندگی کی محافظ ہے. موت خود زندگی کی محافظ ہے، چونکہ زندگی موت کی امانت ہے، تو وہ کسی کو خیانت نہیں کرنے دیتی. جو وقت مقررہ ہے، جو وقت، جو جگہ، جو کیفیت مقررہ ہے، اس سے پہلے وہ خود پروٹیکٹ کر کے آگے چلاتی ہے کہ ابھی میری امانت لینے کا وقت نہیں آیا، ابھی جی لے. حضرت سلیمان کے دور کے بڑا دلچسپ قصہ ہے. جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر، فضاؤں پر، درختوں پر، سمندروں پر ان کی طاقت تھی. اچھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے آ کے حضرت اسرائیل ملک الموت. ٹھیک. اور سامنے ایک شخص بیٹھتا تھا. اس شخص نے دیکھا یہ حضرت اسرائیل اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے. اچھا. وہ شخص آیا، حضرت عثمان کو کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے جی مجھے آپ یہاں سے نا ہوا کو حکم کریں کو کاف چھوڑائیں. ٹھیک ہے. یہ شخص مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. ٹھیک ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا، ہوا اس کو لے گئی ہزاروں میل دور چھوڑائی. اچھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان سے بولنے لگے تو حضرت سلیمان نے صاحب نے کہا کہ تم اس شخص کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اس لیے دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ اللہ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، وہ کوکاف سے، تو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو میں حیران تھا کہ یہ اتنے تھوڑے وقت میں وہاں کیسے پہنچے گا. تو وہ آپ نے پہنچا دیا. تو اب میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے. تو آپ سمجھ گئے کیا بات. تو لہٰذا موت خود زندگی کے محافظ ہے. ٹھیک ہے. تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں کیا نہیں ڈرتے، آپ ڈرتے بھی نہیں تو اس نے لے جانا ہے، آنی ہے، برحق ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ موت کی تیاری کتنی کرتے ہیں، تیاری، اور آپ جاتے ہوئے کتنے مطمئن ہیں کہ یار میں کچھ کر کے جا رہا ہوں، اچھا کر کے. بالکل ٹھیک. ایسا کام مت کریں کہ جب آپ بستر مرگ پہ ہوں تو آپ کو ریگریٹ ہو، ادھر آپ کو یاد آئے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش والی بات نہ ہی ہو. ہاں جی تو بہتر ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی. اور آپ نیکسٹ کن ٹاپکس کو سننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور جو لوگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے یہ ویلیوبل کانٹینٹ لے کے آتے رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.